بہرحال جنازے کی بات ہو رہی تھی. جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے انسان اتنا بڑا اجر پاتا ہے. احد پہاڑ کے برابر احد پہاڑ جو ہے یہ اس کی بار بار مثال آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مقدس میں غالباً جتنا ذکر احد پہاڑ کا ہوا تو کسی اور پہاڑ کا نہیں. حضور کے مبارک حدیث میں سب سے زیادہ جس پہاڑ کا ذکر ہے وہ بھی ملتا ہے. یہ پہاڑ جو ہے نا یہ عام پہاڑ نہیں. اللہ کے رسول اس پہاڑ کا ذکر اس لیے بار بار فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ہمیں اس پہاڑ سے محبت ہے، اور آپ کو اس پہاڑ سے محبت اس لیے تھی کہ آپ نے فرمایا کیونکہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک پتھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے معبود ایسے کریم ہیں کہ فرماتے ہیں اس کے جواب میں ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو اے امتی، اگر تو اپنے رسول سے محبت کرے گا تو کیا تیرے رسول تجھ سے محبت نہیں کریں گے؟ یقیناً محبت کریں گے. ان کی بارگاہ سے محبت کا جواب محبت سے ملتا ہے. یہ ان کی شان. پتھر سے حضور نے محبت کا ذکر فرمایا. احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اس لیے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کا ذکر کرتے ہیں. اور پہاڑ پہ کیا کرتا تھا اپنی محبت کے اظہار کے لیے؟ یہ بھی سن لیجیے. رسول اللہ نے تو اپنی محبت کا اظہار اس طرح فرمایا، بار بار اس کی مثال دی اور اسے یادگار بنا دیا. اور پہاڑ کیا کرتا تھا؟ جب اللہ کے رسول اس کو چڑھتے تھے تو خوشی سے جھومتا تھا، خوشی سے جھومتا تھا، برج میں آ جاتا تھا. ایک موقع پہ آپ تشریف لے گئے اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق تھے اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ اجمعین. یہ سب حضرات پہاڑ کے برج آ گئے، جھوم گیا. تو خدا کے رسول نے اس پر اپنا پیر کی ضرب لگائی اور فرمایا رک جا اے احد، رک جا، ٹھہر جا. کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہے؟ وہ بھی تو نہیں رک گیا. وہ اچھا تم بھی شاید بھی اسی محبت کے اظہار کی وجہ سے خوشی سے جھوما وہ کہ میرے اوپر کتنی بڑی ہستیاں سوار ہوئی ہیں. تو پھر آپ نے اسے روکا، حکم دیا، اس نے فوراً تعمیل کی. محبت کرنے والے اسی طرح حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہے جناب جنازے کے ساتھ چلنے والوں کا اجر. ایک احد پہاڑ 2 احد پہاڑ کے برابر. جو چل کر گیا دفن کے ساتھ، دفن تک ساتھ رہا، اس کے لیے 2 احد پہاڑ. اور جو جنازہ پڑھ کے آ گیا اس کے لیے 1 احد. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، جب آپ جنازے کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں اور کندھا دیتے ہیں اس کا اجر الگ ہے. اور ہر قدم کے بدلے میں نیکی اور ایک گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے ایک قدم کے بدلے میں جب آپ اس کو کندھا دیتے ہیں. یہ ایک الگ اجر ہے. اور پھر اگر آپ راستے میں کچھ لوگوں کی مدد کرتے جائیں اور کچھ صاف راستہ کرتے جائیں، ہٹاتے جائیں کوئی چیز، کوئی تکلیف دے، کوئی موزی چیز، تو اس کا اجر الگ ہے. اور جب آپ نے جنازہ پڑھا تو جنازہ پڑھنے کے ساتھ بھی بہت کچھ ہے، کیونکہ جنازے کا عمل، اس کی دعائیں، اس کی وہ نماز، وہ سنت، وہ سب اس کا ثواب. اور پھر ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ اگر وہ میت بخشی ہوئی ہے، اگر وہ میت بخشی ہوئی ہے تو اس کے صدقے میں آپ کی بھی مغفرت ہو گئی، آپ کی مغفرت ہو گئی. دیکھیے دونوں میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا تو جنازہ پڑھنے والوں کے صدقے میں میت بخشی جاتی ہے، میت کے صدقے میں جنازہ پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں. تو دونوں میں سے ایک بات ہوتی ہے. اس لیے جنازہ رکھا گیا ہے، اسی لیے اس میں دعا مانگی جاتی ہے. اور بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو ہوتی معصوم ہے، تو ان کی معصومیت یقیناً جنازہ پڑھنے والوں کے کام آتی ہے. پھر یہ کہ وہ جو میت ہے اگر آپ کے عزیز اور رشتے دار کی ہے تو یقین رکھیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو پہچانتا بھی ہے، بلکہ وہ آپ سے مانوس بھی ہو رہا ہے. یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر کے اوپر یہ سنت ہے، اتنی دیر ٹھہرو کہ ایک اونٹ نہر کر کے ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیں، کیونکہ میت کو اوپر ٹھہرنے والے سے اونچ ہوتا ہے، اس کو
جو پہلی منزل ہے نا گھبراہٹ کی، نئی نئی جگہ، نیا ماحول، تاریخی وحشت، وہاں اس کو اس کی ضرورت ہے. تو جو اوپر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں جو ہم جنازہ لے کر جاتے ہیں، ہم سے مراد اس عقیدے کے تحت، ہمارے عقیدے کے تحت، تو وہاں جا کے کچھ فاتحہ وغیرہ بھی پڑھتے ہیں. جو فاتحہ کے قائل ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام کے قائل ہیں، فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، دعا کرنے کے قائل ہیں، ذکر اذکار کے قائل ہیں، تو جب ہم وہاں کھڑے ہو کے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس سنت پر عمل ہو رہا ہے، قیام ہو رہا ہے، ٹھہر رہے ہیں اور میت کو اونس پہنچ رہا ہے. ورنہ ایسے ڈال کے دفنا کے جو واپس آ جاتے ہیں نا اور کچھ نہیں کرتے تو یقیناً ان کی میتیں قبر میں بڑی گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہیں. اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کو کس طریقے سے چلنا چاہیے کہ وہ لوگ ہوں پیچھے اولاد جو قبر پہ کوئی ٹھہر کے آپ کو اس تک پہنچا دے، کوئی ذکر اذکار کر لیں. اور پھر ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ وہ سوم کی صورت میں اس کو اجال ثواب پہنچائیں، وہ بھی پہنچے گا. چہلم کی صورت میں اس کے لیے کچھ کریں، وہ پہنچے گا. اور پھر ساری زندگی کریں، پہنچے گا. تو یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کو فائدہ پہنچے. بے شک زندوں کے اجال ثواب سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، جیسا کہ جنازے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا، بالکل پہنچتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر ایک اور چیز ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی خیال رکھتا ہو جو پھولوں کی پتیاں بھی ڈالی جاتی ہیں. اب یہ کہاں سے ہے؟ پھول بھی ڈالے جاتے ہیں، تو یہ کہاں سے؟ یہ بھی حدیث میں، اس کا ثبوت بھی حدیث سے ثابت ہے. حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ 2 قبروں پر ایک درخت کی شاخ توڑ کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے ان 2 قبروں پہ گاڑا تھا اس کو. یہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے کہ 2 قبروں پہ آپ نے اس کو گاڑ دیا تھا اور فرمایا تھا جب تک یہ تر رہیں گی تو یہ قبروں میں جو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. تو آپ نے ضرور کیا. اس سے نکلا ہے وہ پھولوں کی پتیاں ڈالنے کا یہ عمل. پتیاں تر رہتی ہیں، یہ تر رہنے کا کیا مسئلہ ہے؟ تر رہتی ہے، ذکر ہوتا ہے، وہ ان کی تراوت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے. اس لیے فرمایا جب تک تر رہیں گی تو یہ قبروں میں عذاب کے اندر تخفیف کا سبب بنیں گی. لہٰذا وہ ذکر جو ہوتا رہے گا اس کی وجہ سے عذاب کم ہوتا رہے گا، عذاب کم ہوتا رہے گا. تو یہ ہے اصل میں ان سب چیزوں کی اصل. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کی تدفین کے بعد ان کی قبر میں بیٹھ کے دیر تک ذکر تسبیح وغیرہ پڑھتے، اللہ اکبر سبحان اللہ وغیرہ یہ سب ذکر ہوتا. صحابہ بھی پڑھتے، یہاں تک کہ ایک صاحب کو قبر میں اتارا، دیر تک پڑھتے رہے اور لوگ تاثرات دیکھتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر آپ کے چہرے پہ مسرت ظاہر ہوئی، خوشی سے چہرہ ٹمٹمانے لگا، چمکنے لگا. پہلے پریشانی کا اظہار فرمایا تھا، پھر دیکھا چہرہ ٹمٹما رہا ہے، سورج کی طرح چمک رہا ہے. عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا؟ اتنی دیر تک آپ نے ذکر فرمایا، پھر چہرہ آپ کا ٹمٹماتا نظر آیا، تو یہ کیا نظر تھا؟ فرمایا جب اس کو ہم نے قبر میں اتارا تو قبر میں انہوں نے اسے بیچ لیا تھا. تو جب بیچا تو ہم نے ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، کثرت سے ذکر کیا، تو پھر قبر میں اسے کھول دیا، پھر قبر میں کشادگی آ گئی. یہ ہے وہ برکت. اس لیے قبر پہ بیٹھ کے ذکر وغیرہ کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے تو یاسین شریف پڑھے، تلاوت کرے، اور اگر قبر پہ نہیں پہنچ سکے تو گھر میں بیٹھ کے پڑھے. یہ مقصد ہوتا ہے. تو بہرحال جی یہ سب مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے آدمی وہ کیسے پہنچ رہے ہیں تحفے. میت جو ہوتی ہے فرمایا المیت کل غریق، میت ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے، ڈوبنے والے کی طرح. جیسے ڈوبنے والے کو سہارا چاہیے، بس اب اپنے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی پکڑے ہاتھ اس کا. یہی میت کا حال ہوتا ہے، ڈوبنے والے کی طرح. اب اسے کوئی ثواب پہنچائے، اب کوئی اسے یاد کرے، اب دوست کے سارے ثواب کرے، کوئی نیکی کا کام کرے، تو اس کے کام کو جو نیکی کا کر کے گیا اس کو جاری رکھے تو اسے وہ فائدہ اور روز ملتا ہے وہاں قبر میں. ورنہ میت ڈوبنے والے کی طرح ہے. حضرت شیخ عز الدین عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. اور شوافی کے یہاں ایک خیال اور نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہر چیز کا ثواب پہنچتا ہے میت کو، تلاوت کا نہیں پہنچتا.
تلاوت ہوتی ہے اس کا ثواب نہیں. ایک نظریہ شوافے کا یہ ہے، اور شیخ عز الدین بن عبد السلام کا بھی یہی خیال تھا. شوافے کے مسلک کی پیروی میں انہوں نے بھی یہی کچھ سمجھا اور یہی دنیا کو بتایا کہ تلاوت کا ثواب جو ہے قرآن پڑھنے کا یہ نہیں پہنچتا، باقی ثواب پہنچتا، صدقہ خیرات کا ثواب ہوگا. جب وصال ہوا ان کا تو روض الریاحین نامی کتاب میں لکھا ہے، امام یعقوبی کی کتاب ہے، بہت بڑے بزرگ. جب ان کا وصال ہوا شیخ عز الدین عبد السلام کا، تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے، کون کون سے ثواب پہنچتے ہیں؟ کہنے لگے سارے پہنچتے ہیں. پوچھا تلاوت کا ہی پہنچتا ہے؟ کہا بالکل پہنچتا ہے. دنیا میں تو ہم نہیں سمجھے تھے، مرنے کے بعد پتہ چلا تلاوت کا بھی پہنچتا ہے. تو بات یہی صحیح ہے، اور جمہور کا یہی مذہب ہے، احناف کا بھی اور تمام دنیا کا یہی مذہب ہے کہ تلاوت کا ثواب بھی پہنچتا ہے. جیسے نماز کا ثواب پہنچتا ہے، جیسے صدقات کا ثواب پہنچتا ہے، تلاوت کا ثواب بھی پہنچتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں تاکہ آپ اپنے ماں باپ، اپنے بڑوں، اپنے بزرگوں کو مرنے کے بعد کام آ جائیں، اور آپ کے لیے آپ کی اولاد کام آ جائے انشاءاللہ. جو بھی کام کریں، خاص طور پر جب بھی نماز پڑھیں، فرض نماز پڑھی، نماز ادا کرنے کا دعا مانگیں، اے اللہ میری اس نماز کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دیں. یہ سال بہت کر دیا کریں انشاءاللہ. 5 وقت روزانہ آپ کے والدین کی اور دیگر مرحومین کی قبر میں ثواب پہنچے، ان کو بڑی خوشی اور مسرت حاصل ہو، پہنچا دیا کریں. جو بھی نیکی تلاوت کی اس کا ثواب یا اللہ میرے والدین کو پہنچا دیں. تو ہم شاید جو زندگی میں ان کی تلفیاں کبھی ہو گئی ہوں، نافرمانی، اس کا کچھ تدارک ہو جائے، اس کا ازالہ ہو جائے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو فرمایا